हेलो एवरीवन। आफ्ताब मुगल की जानिब से अपने तमाम नाजरीन और मेहमानों को खुशामदीद। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की जानिब से मुनक्कद किया जा रहा है। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हुकूक, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। हमारी आज की नशिस्त का मौजू है यकजहती और नेटवर्किंग। हमारे साथ आज जो मेहमान शरीक गुफ्तगू होंगे उनमें इस्लामाबाद से सहाफ़ी नासिर सलीम साहब, जो शायद हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लें। फैसलाबाद से मजहबी रहनुमा जनाब बिशारत इकबाल साहब, फैसलाबाद ही से अकमल भट्टी एडवोकेट साहब, मुल्तान से डॉक्टर अब्दुल सबूर साहब और शिकारपुर सिंध से मोहतरमा मंगला शर्मा MPA शामिल हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम में शरीक होने के लिए हमारी दावत को कबूल किया। हम उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम की निजामत हमारे साथी जनाब जॉन बॉस्को साहब करेंगे। आपका ताल्लुक सहाफत की दुनिया से है, खसूसन इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म का उन्हें वसी तजर्बा है। 12 साल से आप गेटवे गैजेट के नाम से MA TV पर एक हफ्तावार प्रोग्राम को होस्ट करते हैं। आप अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के साथ साथ सहाफती, मजहबी और समाजी सरगर्मियों में भी हमेशा पेश रहते हैं। आपको लफ्जों के चुनाव और उनके इस्तेमाल पर अबूर हासिल है। हमारे लिए एजाज की बात है कि आप माइनॉरिटी कंसर्न की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से है, लेकिन अब वो अरसा दराज से लंदन में मुकीम है। अब मैं गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू जॉन बॉस्को साहब। Thank you, once again. So thankful कि आपने आज का जो प्रोग्राम जो है वो एक ऐसे मौजू की तरफ लेके जा रहे हैं जिसकी हमें अशद ज़रूरत है, और पाकिस्तान में रहते हुए तो इसकी इतनी ज़रूरत है कि यकजहती जो है वो क्यों हमसे बिल्कुल दूर हो चुकी है। सॉलिडारिटी को जब हम कहते हैं कि सॉलिडारिटी, तो हम ये देखते हैं कि सॉलिडारिटी है कहाँ है। यकजहती दुनिया में अदम मसावत और माशरती नाइंसाफी को कम करने का एक जरिया है, लेकिन बदकिस्मती से अब हमारी सफ़ों से यकजहती जो है वो बड़ी दूर चली गई है। बहैसियत कौम हम देखते हैं कि कितनी मार धाड़, कितनी लड़ाई झगड़े, कितनी नाइंसाफी, और लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो कुछ ना कुछ इसे कम करने में मदद करेगा। हमारे साथ जो पैनलिस्ट है वो एक बड़ा ही वसी तजर्बा रखता है, सब अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही माहिर हैं, और हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के हवाले से जो हमारे नाजरीन हमें फेसबुक पे या जूम पे देख रहे हैं वो यकीनन इससे इस्तिफादा हासिल करेंगे। और मैं चाहूँगा कि अपने जो फर्स्ट जो हमारे जो गेस्ट हैं उनकी तरफ जाऊँगा। हमारे जो फर्स्ट गेस्ट जो है हमारे साथ बिशारत इकबाल फ्रॉम फैसलाबाद। तो मैं चाहूँगा आफ्ताब मुगल साहब कि अगर प्लीज आपके पास इनका इंट्रोडक्शन है, अदरवाइज आई एम हैप्पी टू इंट्रोड्यूस हिम। जी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आई कैन डू दैट। वो स्क्रीन पे मैंने शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं। राइट। Basharat Iqbal from Faisalabad. He's the president of Christian Democratic Voice Pakistan. He served as catechist at Roman Catholic Diocese of Faisalabad for 23 years. But now, जब मेरी उनके साथ बात हो रही थी तो उन्होंने ये बताया कि वो 23 years तो शायद हमने इसको नहीं, बल्कि अब ना वो ही सर्विंग विद कैथलिक डायसिस के साथ वो तकरीबन कोई 45 साल से काम कर रहे हैं। मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी मिनॉरिटी अफेयर फैसलाबाद। बशारत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अनम्यूट योरसेल्फ बिशारत साहब। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए बिशारत साहब। अपना माइक खोल लें बिशारत साहब।
This is technology. ठीक हो गया brother. हाँ जी हो गया. ठीक हो गया. Good. जी. साहब, मैंने बताया कि आप 45 साल से जो है एक इदारे के साथ मुंसलिक हैं और अभी तक आप उनके साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है यकजहती की कितनी जरूरत है और कौन से अनासर हैं जो हमें एक यकजा नहीं होने देते? पाकिस्तान में जो सूरत मजमूई तौर पर जो है यकजहती इतनी नहीं है और पाकिस्तान के अंदर यकजहती की इतनी ज़रूरत है जितना भी इस पर काम कर लें वो कम है, क्योंकि मैं हर रोज़ लोगों के साथ मिलता हूँ, हर रोज़ लोगों के साथ गुफ्तगू होती है, हर लोग जो है हर तरह की खबर जो है मिलती है और इस सारी खबर में या लोगों के हालात में हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि लोगों के अंदर जो है अदम बर्दाश्त होने की वजह से जो है वो यकजहती जो है वो दूर हो गई है, वो उस यकजहती से दूर हो गए हैं। काम करना इनके लिए मिलजुल कर काम करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि जो बैनुल-अक़वामी तौर पर जो आलमी अदारा है हमारा ह्यूमन राइट्स का, वो इसके बारे में बड़ी वाज़ेह जो है वो हमें पैगाम देता है कि यकजहती एक वाहिद ज़रिया है जिससे हम दुनिया का रुख बदल सकते हैं, दुनिया को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं, मज़ाहिब को ला सकते हैं, हम कबीलों को ला सकते हैं, या फिर हम दूसरे जितने भी लोग दुनिया में रहते हैं उन सबको एक दूसरे के करीब ला सकते हैं ताकि एक अच्छा मुआशरा जो है वो हम कायम कर सकें और उस मुआशरे में रहकर हम जो है दूसरे के लिए मिलजुल कर काम कर सकें। कितने इदारे जो हमारे कितने इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। अगर हम जो करारदाद पेश हुई है जनरल असेंबली की, उसमें भी इंसानी हकूक आलमी आलामिया इंसानी हकूक के बैनुल-अक़वामी मशाइख का अहमियत का इंसाफ, इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों की आलमी सतह पर एहतराम और अमलदारी के फ़रोग़ देने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की बुनियादी अनासर तौर पर आयद करते हुए इंसानी हकूक के मुआहदात और अलामिया की अहमियत का आयद करते हुए जो अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम या इलाकाई सतह पर मुरव्वज है, इस बात पर जोर देता है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी के तमाम अरकान मुश्तरका और इनफरादी तौर पर तमाम अफराद के लिए बिला तफरीक रंग, नस्ल, जिन्स, ज़बान, मज़हब, सियासत या दीगर आरा और कौमी या समाजी शनाख्त, इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और इनके एहतराम की हौसला अफजाई के से मुतल्लक़ अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें और बैनुल-अक़वामी तावन के ज़रिए इन ज़िम्मेदारियों की अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक तकमील की अहमियत का ज़रिए अंदाज़ा करते हैं। यानी कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये बात की गई है इसके बारे में कि हम उस वक्त तक जो है कभी भी जो है वो एक ऐसा माहौल या ऐसी फ़ज़ा कायम नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर यकजहती नहीं है। चले, मैं आपकी तरफ जो है दोबारा आता हूँ और नेक्स्ट राउंड में आपके पास मैं दोबारा आता हूँ। हमारे साथ इस वक्त एक और ऐसी शख्सियत है जो कि किसी भी तारुफ के मुताज नहीं, लेकिन जाहिर है मेरी एक पेशा वाराना जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करवाऊँ। जनाब अकमल भट्टी, जो कि ही इज आल्सो फ्रॉम फैसलाबाद, लॉयर हैं और पॉलिटिकल मोबिलाइजर हैं, चेयरमैन ऑफ द मिनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान। इसके अलावा ही वर्कड विद मार्टर शहीद शहबाज भट्टी के साथ उन्होंने काम किया, प्रोविंशियल सेक्रेटरी जनरल पंजाब ऑफ क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट of Pakistan. He was the National Youth Coordinator and Zonal Head Faisalabad and was member of the Central Executive Committee of All Pakistan Minority Alliance. Akmal Bhatti sahab, welcome to the show. बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका मिनॉरिटी कंसर्न का आफ्ताब साहब का और आपका जॉन बास्को साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदद किया है। ये मुझे बताएं कि आपकी तो जो पॉलिटिकल लाइफ है वही इतनी ज्यादा है कि आपने शहीद शहबाज भट्टी के साथ भी काम किया, फिर उसके बाद इतने अरसे से आप अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, वकालत के पेशे से आपका ताल्लुक है। तो ये मुझे बताइए कि जो सॉलिडारिटी है जिसे हम कहते हैं यकजहती, वो हमारे दरमियान जिस तरह जैसे मैंने सवाल किया था बशारत साहब के साथ, और आपसे भी मेरा यही क्वेश्चन है कि मुझे बताइए कि उसकी वजह क्या है, क्यों हम अपने अंदर क्योंकि बशारत साहब ने भी जिक्र किया था कि जो इंटरनेशनली अक़वाम मुत्तहिदा
بھی یہ کہہ رہی ہے. ہم اقوام متحدہ کو یہاں پہ نہیں ڈسکس کر رہے. آج ہم اس چیز پہ دیکھتے ہیں کہ بحیثیت ایک پاکستانی اور وہ ہمارے لیے کون سی ضروری چیزیں ہیں کہ ہم آپس میں دیکھیں. جب پاکستان بنا تو سارے بڑے مل کے رہتے تھے, ساری چیزیں تھی, لیکن ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ جو ہے گیپ جو ہے وہ بڑھتے گئے. پہلے وہ مذاہب کے درمیان, پھر اس کے بعد کمیونٹی کے درمیان, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ وہ گیپ بڑھ گئے کہ ہم بحیثیت ایک قوم نہیں بلکہ ہم گروہ میں بٹے ہوئے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیسے ہم اس ساری چیز کو, کیسے ہم یکجہتی جو ہے اپنے لوگوں کے درمیان لے کے آ سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. یہ ایک بہت بڑی ٹرم ہے, براڈر بیس. دیکھیں تو حکومت پاکستان بھی یہی چاہتی ہوگی کہ ہمارے ساتھ بھی, عمران خان صاحب چاہتے ہوں گے کہ میرے ساتھ بھی یکجہتی کی جائے مختلف ایشو پہ. اور اس میں مطلب نہ صرف اکثریت اور اقلیت میں یکجہتی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں موجودہ جو حالات ہیں, یہاں ایک ظالم اور مظلوم کا ٹکراؤ ہے معاشرے میں, اور اس میں ہمیں یکجہتی کرنی چاہیے ہمیشہ مظلوم کے ساتھ, چاہے وہ ہزارہ کمیونٹی کا مظلوم ہو, چاہے وہ جو ہمارے ٹرائبل ایریا میں وہاں پہ جو مائنز ہیں ان کے ساتھ جو ٹکراتے ہوئے بچے اور شہید ہوتے ہوئے بچے, ان کے ساتھ یکجہتی کی جائے, یا پاکستان میں جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کی جو معصوم اور کم عمر بچیاں ہیں جن کو جبراً اغوا کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے, ان کے ساتھ یکجہتی کا معاملہ ہو. توہین رسالت کے قوانین میں وہ جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں جس کا مس یوز کرتے ہوئے مظلوم انسانوں کو 10 سال 20 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جاتا ہے, ان سے یکجہتی کا معاملہ ہو. یا پھر ہمارا جو ہے موجودہ جو الیکٹورل ریفارمز ہے اس حوالے سے, وہ گورنمنٹ بھی آج کل الیکٹورل ریفارمز چاہتی ہے, اس کے ساتھ بھی یکجہتی. اور بینگ اے مینورٹی پاکستانی جو اقلیتیں ہیں ان کا جو ہمارا جو الیکٹورل ریفارمز ہے جسے ہمیں سلیکشن ہے اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک وے اور الیکشن کے ذریعے ہمارے لوگ آئیں, تو اس کے ذریعے یکجہتی کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بہت ضروری ہے, لیکن یہ یکجہتی ایک بہت اچھا نعرہ ہے, ہر بندہ ہی چاہے گا اتحاد اور یکجہتی ہو, لیکن ہمیشہ یکجہتی اصولوں پہ, قواعد و ضوابط پہ اور ڈسپلن پہ ہوتی ہے. اور یہ اگر ہم عباسیت قوم ہم چند ایک چیزیں ان کا تعین کر لیں, ان کو طے کر لیں کہ یہاں پہ ظالم کے خلاف ہم نے مظلوم کے ساتھ یکجہتی کرنی ہے. وہ ظلم ریگارڈلیس آف, جس طرح قائد اعظم کی 11 اگست کی سپیچ تھی کہ یہاں پہ کوئی رنگ, نسل, مذہب, عقیدے کی بنیاد پہ نہیں پہچانا جائے گا, بلکہ پاکستان میں تمام لوگ برابر کے شہری ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہم نے ریگارڈلیس آف کاسٹ, کریڈ, ریلیجن, کلر, ہم نے جہاں بھی پاکستان میں اس وطن کی ترقی کے لیے, اس ملک میں جمہوریت کے لیے, اس ملک میں امن کے لیے, انتہا پسندی کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف ہمیں ان تمام لوگوں سے یکجہتی کرنے کی ضرورت ہے جو دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں, جو ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان کا صحافی ہے, چاہے وہ پاکستان کے بلوچ رہنما ہے جن کو غائب کر دیا جاتا ہے. اس ملک میں ہمیں تمام ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جن کے بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بنیادوں پہ ہمیں یکجہتی کرنے کی ضرورت ہے پاکستان. تھینک یو ویری مچ اکمل بھٹی صاحب, آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ساری چیز کو بیان کیا کہ واقعی ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, چاہے وہ مظلوم کسی بھی قوم, کسی بھی فرقے سے ہو, کسی بھی قوم سے ہو, اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ ایک اور جانی پہچانی شخصیت ہے, ڈاکٹر محمد عبد الصبور. ہی از اے PhD ڈاکٹر اور 28 years of experience of working on development initiative based in Pakistan. He has successfully implemented 138 projects with NGOs, Punjab Sports Board, Sports Association, Media University, district and provincial government. As a human rights activist, he was instrumental in voicing and serving for the right of women, minority and marginalized segment of the society. He served in many NGOs, Punjab Information Commission and NGO, currently working as Chief Executive Officer at Lodra Pilot Project. Dr. Saab, welcome to the show. Thank you very much, John Bosco صاحب. آپ کا اور آفتاب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور سب ساتھیوں کو سلام. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ کے 138 پروجیکٹس ہیں, اتنے سارے پروجیکٹس کو کرنا, پہلے تو یہ میں چاہوں گا کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں باسکو صاحب, سمپل سا فارمولا ہے کہ چیزیں طے کریں,
اصول مرتب کر لیں, لوگوں کو چیزیں ڈیلیگیٹ کریں, لوگوں پہ ٹرسٹ کریں, تو لوگ خود کرتے ہیں. You don't need to do everything. آپ کو بہت ساری چیزوں پہ آپ کو بس ویژن دینا ہے, اور then people can do things in the light of values and the principles. میں نے اپنے دونوں جو ساتھی تھے آپ سے پہلے ان سے سوال کیا تھا یکجہتی پہ, کیونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سالیڈیرٹی اینڈ نیٹ ورکنگ. تو میں جب آفتاب صاحب نے یہ پروگرام جب رکھا تو میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں تو اب جو ہے نیٹ ورکنگ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ نیٹ ورکنگ تو ایسی ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کے ساتھ لنک ہے, چاہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے ہو, چاہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں فیس بک کے ذریعے ہو, چاہے وہ اور دوسرے جتنے بھی ہیں نیٹ ورکنگ کے اس ٹائم جتنے بھی لنک ہیں ان کے ساتھ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے پازیٹیوٹی کی طرف جانے کی ضرورت ہے, پازیٹیو نیٹ ورکنگ کی طرف جانے کی ضرورت ہے, اور کون سے عناصر ہیں جو اس میں جس سے ہم اور بہتر کر سکتے ہیں تاکہ ہم پاکستان کو بہتر تعمیری طور پہ لے کے جا سکیں, نیٹ ورکنگ کو بہتر کر سکیں, پازیٹیوٹی کو بڑھا سکیں. تھینک یو ویری مچ. جس طرح ابھی ہمارے ساتھیوں نے بات کی, میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا, لیکن اس کو بڑھانے سے پہلے میں بہت ہی کوئکلی آپ کو ریفر کروں گا. دیکھیں سالیڈیرٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں یونٹی آر دا ایگریمنٹ آف فیلنگ اور ایکشنز اسپیشلی امنگ دا انڈیویجولز ود دا کامن انٹرسٹ اینڈ میوچل سپورٹ ود ان اے گروپ. یعنی آپ میں اتفاق رائے ایگریمنٹ ہو یا اتفاق ہو فیلنگ کا یا ایکشن کا, especially among the individuals of common with the common interest, جن کا ایک طرح کا انٹرسٹ ہو. جو آپ نے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے, دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سالیڈیرٹی کو ڈیمیج کہاں سے ہوئی. اس میں کئی ڈائمینشنز ہیں. ایک ڈائمینشن یہ ہے کہ ہم بحیثیت سوسائٹی آئٹمائز ہوئے. ہم نے جو ٹریڈیشنل اپنا جو لیونگ سٹرکچرز تھے, جو کمیونٹی سٹرکچرز تھے, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے. ہم ٹریڈیشنل محلوں سے اربنائز ہوئے, اور وہ ہم اس طرح کے اربنائز ہوئے جس میں کمیونٹی کی جڑت ختم ہو گئی. دوسرا جو ہمارے ٹریڈیشنل کمیونٹی سٹرکچرز تھے وہ ڈس اپیئر ہوئے اور اس کو ریپلیس نہیں کیا گیا. اور دس کلب ود دا لیک آف یا ویک لوکل گورنمنٹ سسٹم, یہ اور بھی زیادہ سوسائٹی میں تقسیم ہوئی. دوسری جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے تاریخ میں اپنی سالیڈیرٹی کو ڈیمیج کہاں کہاں ہوا. جس طرح ہمارے بھائی نے بھی بتایا کہ 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ایک ویژن دیا تھا, جس کے تحت ایک بہت ہی زبردست یہ تھا کہ ہم ایک ایگریمنٹ کے ساتھ ایک نیشن کے طور پر ہم کام کر رہے تھے, لیکن وہ اس کے اوپر حرف آنا شروع ہوا شاید شروع کے سالوں میں. قرارداد مقاصد آیا تو شاید مینورٹیز کے لیے اس طرح کی سالیڈیرٹی دکھائی نہیں دی. اس کے بعد آپ دیکھیں 2-3 فیکٹس ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ ہیں, آپ حیران ہوں گے. آپ پاکستان کی پہلی کیبنٹ دیکھیں which was a wonderful reflection of a solidarity. آپ کے پاس کارنیلیس ہیں, آپ کے پاس ظفر اللہ ہیں, آپ کے پاس منڈل صاحب ہیں, آپ کے پاس مسلمان لیڈرشپ ہے. تو اٹ واز ونڈرفل سالیڈیرٹی. اور میں اگر آپ سے شیئر کروں, پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں 79 ممبرز میں سے 19 کے قریب ایسے تھے جو مسلم ریلیجن سے نہیں تھے. تو 1/3 یا تقریباً 25 سے 30% کے درمیان وہ تھے. اور 1955 میں جب دوسری دستور ساز اسمبلی بنتی ہے تو یہ 6 رہ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے. پھر دیکھیں جو سالیڈیرٹی 1951 کا سینسس کہتا ہے کہ 23% مینورٹیز تھیں پاکستان میں, اور آج کا سینسس کہتا ہے کہ 3% ہو گئی, جو 81 سے لے کر آن ورڈ سچویشن ہے. اس کے اندر جو تیسری ڈائمینشن ہے جس کو ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ کیا ہے, وہ جو ہماری انٹرنیشنل انفلوئنسز ہیں, جہاں پر فورن انویسٹمنٹ ہوئی. مختلف ملکوں نے مختلف مذاہب فرقوں کو ڈس انٹیگریٹ کیا, انہوں نے جوڑنے کی کوشش نہیں کی, انہوں نے ان کی جو ڈویژنز تھیں یا جو فرق تھے اس کو شارپن کیا. یہ کلب ہوا جب چوتھی چیز ڈسکریمنیٹری لاز جو خواتین کے خلاف, مینورٹیز کے خلاف, اور جب ہم نے فیصلے کرنے شروع کیے کہ فلاں سکہ بند مسلمان ہے, فلاں سکہ بند مسلمان نہیں ہے. پانچویں چیز ہوئی جو ہمارا سلیبس ہے. اس سلیبس نے ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ پیدا کیا جس میں سالیڈیرٹی صرف اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ ڈائیورسٹی کی بنیاد پر ہے. ہم انسان ایک جیسے نہیں ہیں, دنیا میں پیدا ہونے والی سبزیاں اور پھل ایک جیسے نہیں ہیں, دنیا میں جو جانور ہیں چرند پرند ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن ہمارا سلیبس بتاتا ہے کہ ہم ایک طرح سے بس ایک ہی خاص طریقے سے ہم عبادت کرتے ہوں, خاص مذہب سے تعلق ہوں, خاص طرح سے سوچتے ہوں تو پھر ہم ٹھیک ہیں, ورنہ ہم نہیں ہیں. تو اس سے سولیڈیرٹی کو حرج کیا. اور آخری جو چیز ہے وہ کیمپینز ہیں, جو ہمارے میڈیا کا رول ہے, جو اویئرنیس کا رول ہے, وہ خاصا زیادہ ہمیں مشکل کا شکار کر گیا. ہم وہاں سے ایسا نیریٹو پڑھ رہے ہیں جو تقسیم کا نیریٹو ہے, جو سولیڈیرٹی کا نیریٹو نہیں ہے. آپ نے پوچھا تھا کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کر لیں. اس کو ٹھیک کرنے کا بیسٹ طریقہ تو یہی ہے کہ ہم اس کو ریورس کر لیں. ہمیں اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ میں کہاں غلط ہوئے, ہم نے کیا کیا چیزیں غلط کی جہاں پر ہم نے سولیڈیرٹی کو ڈیمیج کیا. تو جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر ہم اس کو برج کرنے کی طرف جائیں گے. تو اس کے اگر ڈائمینشنز کی بات کریں, اس کی پولیٹیکل ڈائمینشنز بھی ہیں, اس کے سوشل ڈائمینشنز بھی ہیں, اس میں ریلیجیس ڈائمینشن بھی ہے, اور اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہے. تو اگر دیکھیں ہم ان کو جب تک گہرائی میں نہیں سمجھیں گے تو شاید ہم اس کو اچھے طریقے سے حل نہیں کر سکیں گے. مائی ٹیک وڈ بی کہ ہم اس کو اینالائز کریں, ہم ادراک کریں, اس کی گریوٹی کا اندازہ کریں کہ اس وقت مسئلہ کس شدت کا ہے, اور پھر ہم اس کا بیٹر ٹریٹمنٹ کریں گے. جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس جب تک ٹیسٹ نہیں آ جاتے, جب تک وہ پوری طور پر ڈگ آؤٹ نہیں کرتا کسی بیماری کو, تو اس کی اچھی ڈائگنوز بھی نہیں کر سکتا اور اچھی دوائی بھی نہیں دے سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو کرنے کے لیے ہمیں زیادہ گہرائی میں اپنے معاشرے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اور ہمارے جو سیفٹی اسٹرکچرز جو ٹوٹے ہیں ان کو ری بلڈ کرنے کے لیے. بہت اچھا, بہت اچھے طریقے سے آپ نے ساری چیز کو پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقسیم ہے یہ واقعی ہماری قوم میں جو ہے بہت بڑی ہے. یکجہتی میں سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ اس تقسیم کا بھی ہے. اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب چلتے ہیں میڈم منگلا شرما کی طرف چلتے ہیں. اور میڈم منگلا شرما جو ہے شی از ایم پی اے ہے, جو کہ شکارپور سندھ سے ہے, اور سندھ اسمبلی کی ممبر ہے, پریزیڈنٹ ہے آف لیڈیز ونگ آف پاکستان ہندو کونسل, ورکڈ ایز ریسرچ اینالسٹ ود UNDP پروجیکٹ وومن پولیٹیکل اسکول نون ایز WPS. اور ان کا جو کریئر جو ہے اسٹارٹ ہوا تھا ایز اے ماسٹر ٹرینر کے طور پہ. تو آلسو شی ورکس ایز اے چیئر پرسن آف پاکستان ہندو ویلفیئر ایسوسیشن کی بھی ممبر ہیں. She was awarded the Fatma Jinnah Award from the Ministry of Women Development, Government of Pakistan, for her best services of our community. Madam Sharma, we welcome you to the show. Thank you so much. تھوڑی سی کریکشن میں کر دوں کہ شکارپور سے میرا تعلق تو ہے, لیکن میں کراچی سے ہوں اور کراچی میں ہوتی ہوں. چلیے, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کراچی سے ہیں, اور مجھے یہ جان کے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ میں کراچی سے ہوں, تو مجھے اچھا لگا اور بھی. میڈم شرما سے ہم ڈسٹرکٹ کاؤنسل کراچی کی ممبر کے طور پر مل چکے ہیں. میڈم سلام ہو گیا آپ کو. وعلیکم السلام, بالکل ملاقات ہوئی ہوگی. تو ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ تقسیم کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی ایک مزاح کے طور پہ بات کی کہ کراچی سے, لیکن پورا پاکستان بہت خوبصورت ہے, ہمیں اس خوبصورتی کو قائم کرنا ہے, کیونکہ آپ کی جو ذمہ داری جو ہے اس وقت وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے پہ, کہ آپ ممبر ہیں پروونشل اسمبلی سندھ کی. تو ہم نے جو ڈاکٹر صبور نے جس چیز کا ذکر کیا تھا, انہوں نے کہا کہ اس ٹائم ہم جو تقسیم پہ تقسیم ہوتے جا رہے ہیں, اور یکجہتی کے لیے بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے اندر ایک یکجہتی کو قائم رکھیں. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, بینگ اے ممبر, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سا فقدان ہے؟ کیونکہ ہمیں کئی دفعہ اسمبلی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ فش مارکیٹ ہے, یقین جانیے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں کئی دفعہ نظر آتا ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو آپس میں یکجہتی کی کتنی ضرورت ہے بینگ اے ممبر؟ تھینک یو سو مچ. میں مغل صاحب کو اور تمام آپ لوگوں کو بہت تھینک یو بولوں گی کہ بہت ایک اچھا آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے. اور آپ جو نیٹ ورکنگ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں گھر بیٹھے اتنی اچھی نیٹ ورکنگ اسی سے ہو رہی ہے, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. بینگ اے ممبر, میں جس طرح ڈاکٹر عبدل صبور نے مجھ سے بات کی, ڈفرینٹ ڈائمینشن بتائیں, ایگزیکٹلی چیزیں یہی ہیں. اچھا, اسمبلی میں کون لوگ آتے ہیں؟
اسمبلی میں اسی سوسائٹی سے لوگ آتے ہیں, اور جو ان کے بیہیو ہیں وہ اس بات کو شو کر رہے ہیں کہ اتنی اہم پوسٹ پر ہونے کے باوجود بھی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فش مارکیٹ ہوتی ہے, اگر وہاں پر ان کا ٹالرنس لیول یہ ہے تو آپ بتائیے کہ سوسائٹی میں وہ چیز کتنی پینٹریٹ کر چکی ہے. بالکل حقیقت ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم قیام پاکستان سے دیکھتے رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں اس کے بعد تک چل رہا تھا ملک. 1949 کی جو ریزولیشن آئی اس نے بہت ڈیمیج کیا مائنورٹیز کے رائٹس کو. اس کے بعد جوگیندر ناتھ منڈل کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. اس کے بعد سینسس کنٹینیو کم ہوتا چلا گیا. لیکن جو مین چیز اگر آپ دیکھیں 30 سے 35 سال پہلے اگر آپ پاکستان کے سینیریو میں دیکھیں, سلیبس دیکھیں, تو اس میں جو چیزیں تھی انکلوڈ, اب وہ سب ایکسکلوڈ ہو چکی ہیں. اب وہی بات ساری جس طرح ڈاکٹر نے بتایا کہ یہی چیزیں آپ نے ایک اسپیشل ایک کسی خاص ریجن کو, خاص لوگوں کو کہا وہی اچھے ہیں, ہیروز بھی وہی ہیں, کام بھی وہی کر سکتے ہیں, آپ ریلیشن شپ بھی اس سے بناتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی جو دیگر سیکٹس تھے, دیگر کمیونٹیز تھیں, وہ ایکسکلوڈ ہوتی چلی گئی اور انڈر مائن ہوتی چلی گئی. وہ کافی اپنے اس میں آ گئی ہیں. اب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت تو مائنورٹیز کی یہ حالت ہے, اگر کہیں کوئی سوال پوچھے تو کہہ لیں میں پاکستانی ہوں. پہلے یہ کہتے ہیں پاکستانی ہوں, میں کہتی ہوں وائی وی آر دا پیور پاکستانیز. ہم کیوں بار بار آ کر ایکسپلینیشن دیتے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم لوگ تو یہاں پر بائی چوائس رہ رہے ہیں. لیکن کیونکہ اس کے بعد جب ضیاء رجم آیا, اس میں آج سے 30-35 سال میں جو بیج بویا گیا, اب وہ درخت تناور درخت بن گیا ہے, اور اس کی جڑیں ان لوگوں نے جو ہے اب یہ پرابلم, کیونکہ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ وہ پہلے یہ سوچتا ہے, میں آپ کو کل کی بات بتاؤں چھوٹی سی, میں کسی پروگرام میں تھی, وہاں پر کسی ایک لیڈی تھی, ان کو پانی کا, وہ میرے برابر والے سے پوچھو پانی ہے آپ کے پاس, اتفاق کہ میرے پاس بوٹل تھی, اچھا پی ہوئی بھی نہیں تھی, میں نے کہا یہ لے لے پانی, تو انہوں نے کہا نہیں, کیونکہ مجھے بندی لگی ہوئی تھی اور میں نان مسلم تھی. تو آپ یہ ایک, اور وہ لیڈی الٹریٹ تھی, پڑھی لکھی بھی نہیں تھی. تو آپ سوچیں کہ یہ جو چیزیں ہماری اس میں چلی جا رہی ہیں. اب دوسری بات یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں خراب ہو گئی, ٹھیک کیسے ہوں گی؟ دیکھیں اس میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم, ابھی آج سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی ہے, پاکستان ہندو کونسل نے یہ پٹیشن فائل کی تھی, جو 1 مین سیڈل کمیشن بنا, انہوں نے یہ بتایا کہ جو ایجوکیشن میں ہے, کریکولم میں اتنی ہیٹ اسپیچز ہیں, ہیٹ مطلب سلیبس ہے جو مائنورٹیز کو ہرٹ کر رہا ہے. تو وہاں پر فوراً ہی اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل, ہر قسم کے ڈپارٹمنٹس لوگ آ گئے اور انہوں نے ایک محاذ کھڑا کر دیا. آپ کے لیے مائنورٹیز کے لیے, مائنورٹیز کیا میجورٹیز کے لیے بھی بہت سی جگہوں پر جو لبرلز ہیں ان کے لیے اسپیس اتنی شرنگ ہو گئی ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے. اس کے بعد آج سپریم کورٹ کا ریمارکس یہ تھے کہ 1960 کا سلیبس جس پر کسی کو اعتراض نہیں تھا, ہم اس کو دوبارہ انڈکٹ کر دیتے ہیں. اب ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں, اور اتنے متاثر ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے تک ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ پورے پاکستان کو ہم سعودی عرب بنا دیں, اور آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ اب سب ٹرکی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا اپنا 5000 سال سے زیادہ کا بڑا کلچر ہے, ہم جس کلچر کو دیکھتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آپ کراچی چھوڑ کر آ گئے, آپ دیکھیں کہ کراچی میں تب کیا, اب آپ دیکھیں آپ کو کلچر ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ لگتا ہے. تو یہ چیزیں جب تک کانسٹیٹیوشن جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان لوگوں کو ان اداروں کو ذمہ داری لینی پڑے گی, کسی کو تو سامنے آنا پڑے گا. ایک کوئی اچھا بڑی محنت کے بعد کوئی چیز آتی ہے, سامنے آتے ہیں, اور اس کے فوراً بعد کچھ ایک گروپ ہوتا ہے چند لوگوں کا, کچھ لوگوں کا, وہ آ کے پریشرائز کرتا ہے اور ساری چیزیں تہس نہس ہو جاتی ہیں. لاسٹ سیشن میں ہم لوگ پچھلے 2 سال سے مائنورٹیز پروٹیکشن بل, اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, ایجنڈے پر آتا ہے, نمبر 1 پہ آتا ہے, اور اینڈ ٹائم پر وہ سارا وڈرا ہو جاتا ہے. باقی اچھی بات ہے کچھ لیجسلیشن ہوئی ہے, لیکن جب تک مائنورٹی کے لیے لیجسلیشن ٹھیک ہے ہو جائے گی, لیکن آپ کا جب تک بحیثیت, ہم نے اپنے سلیبس سے کریکولم سے ایتھکس کو نکال دیا, ایتھکس صرف نان مسلم کے لیے رکھ دی, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایتھکس کی ضرورت زیادہ مسلمس کو ہے. سیوکس ہم نے نکال دیا, جو بچہ سیوکس پڑھے گا ہی نہیں, اس کو سیوک ایجوکیشن ہی نہیں ہوگی, بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے, لوگ ان کی مدد کرنے کے بجائے موبائل پہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس نے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ادارے ہیں ان کو اس پر اسٹینڈ لینا پڑے گا. اگر وہ اسی طرح پریشرائز ہوتے رہے تو پھر اللہ حافظ ہے اس ملک کا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ مجھے بتائیے, کیونکہ آپ واحد ہمارے پینل میں جو ہے کیونکہ ایم پی اے بھی ہیں, اور یہ مجھے بتائیں کیا یہ صوبائی مسئلہ ہے کہ سلیبس کو جو ہے تبدیل کیا جا سکے صوبائی اس سطح پہ,
कोई ऐसी कोई लेजिस्लेशन जो है आप लेके आ सकती हैं या बिल आप प्रेजेंट कर सकती हैं गवर्नमेंट को? एक्चुअली जब से ये आफ्टर 18वीं अमेंडमेंट हुई थी, 18 अमेंडमेंट के बाद ये आ गया है प्रोविंसेस के पास कि प्रोविंस उसमें जो है अपने अपने हालात के हिसाब से, चीजों के हिसाब से उसमें इंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें वही पंजाब बोर्ड ने कुछ पहले की थी, जब एक मीटिंग में हमने ये कहा था छोटे छोटे कोर्ट्स जो होते हैं ह्यूमन राइट से मुतालिक है, कोई ऐसा जो ह्यूमन राइट का लॉ है, आर्टिकल का है, वो आप नीचे लिख दे। बच्चे के हाथ में किताब होती है, उसको फॉलो करता है, वो पढ़ेगा तो उसे पता होगा कि मेरा राइट क्या है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो लेबर का भी हो सकता है, माइनॉरिटीज का भी हो सकता है, चाइल्ड्स का भी हो सकता है। ये आप करें। आपने सारे हीरोज एक कम्युनिटी के कर दिए, जो पाकिस्तान में वो हीरोज थे उनको आनी चाहिए। अच्छा, ये काम हुआ सिंध में, कुछ हद तक हुआ। अभी जो एक कमीशन ने रिपोर्ट पेश की कि कुछ करिकुलम ओवरऑल जो है वो, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें आप इनडायरेक्टली इस्लामियात पढ़ रहे होते हैं, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें इनडायरेक्टली, तो उस पर फिर एकदम से एक बहुत बड़ा वो आया, रिएक्शन सामने आया। और जब बहुत ज्यादा रिएक्शन आता है तो उन लोगों को थोड़ा पीछे होना पड़ता है। अब उसमें यही चीज है कि जो इस तरह के लोग हैं वो आगे आए और फिर अगेन एंड अगेन जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसको ठीक कर सकते हैं, उनको अपनी ये जिम्मेदारी लेनी होगी। और आफ्टर 18 अमेंडमेंट सुबह ही कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप जो है जिनकी वजह से प्रेशराइज होकर वो अक्सर औकात इन चीजों से पीछे हट जाते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम शर्मा। बशारत साहब, वंस अगेन टू यू, मैं आपके पास आता हूँ। ये मुझे बताइए कि अभी जो है मैडम मंगला शर्मा ने जिस चीज का जिक्र किया था, सिलेबस ने जो है पाकिस्तान में यकजहती को खत्म करने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और ये मैं खुद भी जानता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा एक ताल्लुक भी जो है वो पाकिस्तान से है। और मैं समझता हूँ कि सिलेबस की जो तब्दीली आई है, जो अगर 1960 का 60 से 61 साल के बाद हम दोबारा से उस सारी चीज को रिवर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान को एक टाइम पे हम चाहते थे कि सऊदीया को फॉलो करें, आज हम चाहते हैं कि टर्की को फॉलो करें, जबकि हमारी अपनी जो है वो 5000 नहीं बल्कि 6000 से पुरानी जो है तारीख है, मतलब यानी कि इसकी इस सरजमीन की। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़े इदारे में, बहुत बड़ी नेटवर्किंग में भी रहे, आप मुझे बताइए बहसियत अपनी कौम के हवाले से बताइए कि उनमें किस तरह की यकजहती को आप देखते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से? जी सिंध के वाले, जी क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से, हाँ जी बिल्कुल। अकबर साहब ने भी एक बात की और मंगला साहब ने भी एक बात की कि अकबर साहब ने पहले बात की कि जो हमारा जो मजलूम हमारे जितने भी क्रिश्चियन लोगों के साथ या जितनी मिनॉरिटी के साथ हमारे जो मामला होते हैं, उनकी हम आवाज बन जाए तो यकजहती को जो है फरोग दिया जा सकता है। मंगला साहब ने बात की, सिलेबस की बात की है, और सिलेबस में जो कुछ अभी उन्होंने तब्दीलियां की हैं, वो हमें, जैसे उन्होंने कहा कि हमें अलग कर रही है। इसी तरह जो पहले सिलेबस में था उसमें कुछ हीरोज दूसरी लोगों के मिनॉरिटी से भी हीरो में जैसे चौधरी फैसल है, उसका जिक्र हम कभी भी नहीं देखते। ना हम जब 6 सितंबर को देखते हैं, ना हम 14 अगस्त को देखते हैं, ना किसी वक्त में भी देखते हैं कि वो उनका कोई भी जिक्र कहीं नहीं पाया जाता। या जितने भी हमारे जो ऐसे लोग हैं, तकरीबन 29 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा पाक फौज में, बड़ी फौज में, नेवी में एक बड़ा किरदार अदा किया है, उनका कभी जिक्र नहीं सुना गया। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जो पुराना सिलेबस था उसमें फैसल चौधरी का जिक्र था। जो पहले सिलेबस था, जिन लोगों ने किताबें पढ़ी है, मेरे फादर खुद मुझे बताते रहे, और बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस टाइम ये 5वीं और 6ठी की जो माशरती इल्म की किताब होती थी उसके अंदर भी जिक्र था, हिस्ट्री में भी जिक्र था। अब नहीं है। जैसे प्रोफेसर अंजम ने मेरे ख्याल इस पे काम किया था, सिलेबस दिया था बना के कि हमें ये चाहिए सिलेबस जो है हमारा, जो लोग हैं उन्हें शामिल किया जाए, उसका भी वो शामिल नहीं किया गया। सिर्फ वो एक हमें दे दिया गया सिलेबस जो उसमें 5वीं तक जो है वो मजहबी तालीम के बारे में अभी जो कहा गया, उसमें सिलेबस एक बना के जो दिया था वही उन्होंने अप्रूव किया। वही पता नहीं अभी आता कि नहीं आता कि आप ये पढ़ा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अकमल भट्टी साहब। क्योंकि पाकिस्तान में जो सिविक्स है और जो इथिक्स है उस सब्जेक्ट को निकाल दिया गया है, और सिविक्स जो है वो इथिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिनॉरिटी तक रख दिया गया है,
مجھے خود بھی آپ یقین جانیے کہ جس ٹائم میں اپنے میٹرک کے ایگزام دے رہا تھا تو میں نے سوک نہیں لیا بلکہ میں نے اس ٹائم اسلامک اسٹڈی لی تھی، کیونکہ مجھے یہ بھی پتا تھا ایک تو اسلامک اسٹڈی کو جاننے کا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس ٹائم کسی کو فیل نہیں تھا کرتے اسلامک اسٹڈی میں. اچھا ہمیں بھی یہ ایک بینیفٹ ہوتا تھا کہ چلو ہم بھی یہ لے لیں تو تاکہ ہمیں بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیوکس کا اور یہ جو ایتھکس ہے یہ بہت ضروری ہے ہماری یکجہتی کے لیے، تاکہ ہم مذاہب کو جان سکے، ایک دوسرے کے عدم برداشت. پاکستان بھی اس ٹائم بحیثیت ایک پاکستانی ہوتے ہوئے اور ایک وکیل ہوتے ہوئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے قانون کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں جو عدم برداشت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس ٹائم ہو گئی ہے. میں اس میں کسی مذاہب کی بات نہیں کروں گا، بلکہ بحیثیت پاکستانی عدم برداشت نہیں ہے. اور ڈاکٹر صبور نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ لوگ محلوں سے نکل کے جو ہے اربنائز ہو گئے ہیں، تو وہ بہت بڑی پرابلم ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، چچا کی باتوں کو برداشت کرنا، ماموں کی باتوں کو ایک ساتھ رہنا، اور ایک خاندان ہوتا تھا. لیکن اب جب کہ ہمارے درمیان اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم عدم برداشت کو کیسے واپس اس سٹیج پہ آ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہم 60 کی دہائی میں تو جا نہیں سکتے، اب جو ہے دور ایک دوسرا ہے، لیکن کیسے ہم عدم برداشت جو ہے اپنے لوگوں میں لے کے آ سکتے ہیں؟ کوئی ایجوکیشنل پروگرامز کے ذریعے سے، یا کیسے ساری چیزوں کو کیا جا سکے؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں سب سے پہلے تو یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوکس ہے یا اخلاقیات ہے، ایتھکس ہے، اس کو نکالا نہیں گیا، بلکہ یہاں کی اکثریت سمجھتی ہے کہ ہمیں سوک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اخلاقیات سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے وہ سیکھتے نہیں ہیں. وہ لاگو کر دیا گیا، ہم سے نتھی کر دیا گیا، اور آپشنل کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں. سیکنڈلی جو آپ نے بات کی کہ انتہا پسندی پھیل رہی ہے، عدم برداشت پھیل رہی ہے، تو ریاست ایک ماں ہوتی ہے. جو مظلوم طبقہ ہے وہ ریاست کی طرف دیکھتا ہے اپنے تحفظ کے لیے، اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے. جب ہمارا وزیر اعظم ہی کہے گا کہ میں اس ریاست کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، جب وہ ایک مذہب کی پروموشن کرے گا اور ہر جگہ ان کو ریپرزینٹ کرے گا، تو بالکل ان کی بات بجا ہوگی. میں سسٹم پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ بات ضرور کر سکتا ہوں کہ اس سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ شاید پاکستان ایک ہی مذہب کے رہنے والوں کا ملک ہے، اور اس میں یہاں پہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن ہے. ریاست جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ، میں بس یہ تھے وکیل، میں وفاقی شریعت عدالت میں پیش ہی نہیں ہو سکتا، ہمارا ایشو ہو سکتا. یہ ڈسکریمنیشن ہے. میں ملک کا صدر نہیں بن سکتا، میں ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، میں سینٹ کا چیئرمین نہیں بن سکتا، میں قومی اسمبلی کا اسپیکر نہیں بن سکتا. تو اس طرح جب ڈسکریمنیشن ہوگی، ریاست اس کو پروموٹ کرے گی. اب یہ نہیں ہے، جو لبرل طبقے ہیں، جو سیکولر طبقے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو انسانیت پرست ہیں، وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں، وہ حکومت کو بتاتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو درست کریں، لیکن کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس کی طرف نہیں آتی. حالانکہ 97% لوگوں کو کیا خطرہ ہے 3% لوگوں سے کہ ہم ڈومینیٹ کریں گے. یہ تو صرف ایک پریمبل دیکھ لیں کانسٹیٹیوشن کا، وہاں پہ لکھا ہے کہ ریاست جو ہے وہ لیس پریویلیج ڈاؤن روڈن سوسائٹی، جو پسماندہ طبقات ہیں ان کے لیے تھوڑا ایکسٹرا کرے. اور دنیا میں ایسا ہے، دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں وہاں پہ جو پسماندہ اقوام ہیں ان کو تھوڑا ریلیف دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو سوسائٹی ہے اس کے برابر ہوں. یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ جو انتہا پسند ہیں ان کی سرپرستی کی جاتی ہے. اب تحریک لبیک نے جب یہاں پہ جو فرانس کے ایشو پہ جب وہاں پہ ملک کا سارا سسٹم خراب کیا، بظاہر اس ملک میں ٹی ایل پی کو بین کر دیا گیا، لیکن کراچی میں وہ الیکشن لڑ رہے تھے. کیا یہاں پہ ادارے سوئے ہوئے تھے؟ ان کو سمجھ نہیں. اس سے کیا سیکھا جائے؟ جب نواز شریف کے دور میں تحریک لبیک سے دھرنا دروایا گیا تو ایک ہمارا بڑا ادارہ وہاں پہ جا کے ان کو شاباشیاں دے رہا تھا، ان کو پیسے دے رہا تھا سارا. تو اس طرح کی چیزیں جو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست کا ایجنڈا کیا ہے. میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ریاست کو اب اس طرح کی پالیسی سے ہٹ کے تھوڑا سا جو دنیا کی اقدار ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اقوام متحدہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیسا. اب جب ریاست گھٹنے ٹیک دے گی انتہا پسندوں کے آگے، ان کے کہنے پہ ایک قومی اسمبلی میں ریزولوشن پیش کر دی جائے گی، تو پھر تو پرابلم ہوگا. تو پھر ہم کہاں پہ جائیں گے؟ جو مظلوم طبقے ہیں، جو پچھلے نہ صرف مسیحی یا ہندو یا دیگر کیلاشی یا دیگر کمیونٹیز کی بات نہیں کرتا، یہاں پہ مسلمان بھی بہت سارے بیچارے کچلے جا رہے ہیں. شیعہ پہ اب 2020 میں سب سے زیادہ توہین رسالت کے مقدمات شیعہ کمیونٹی پہ ہوتے ہیں.
جو ایک جو جو ہزارہ کمیونٹی ہے ان کی لائف کو ریٹیل کر دی وہ بیچارے اس طرح. اور ابھی ریسنٹلی انتہا پسندی کا عالم تو یہ اب ریسنٹلی کینیڈا میں واقع ہوا. پوری دنیا پریشان ہے. اور جب یہاں پہ کچھ ایسے دوست موجود ہیں اکثریت میں جن کو پتہ چلا کہ وہ کچلے جانے والے قادیانی ہیں, وہ مطلب اس طرح کے فرقے سے, تو وہاں پہ وہ کیا کیا سوشل میڈیا پہ کمنٹس یا ٹویٹر پہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں. تو ریاستیں ہوتی ہیں وہ جو ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہیں, ان کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ نصاب کو تشکیل دے, وہ نصاب میں. اور اس طرح ہم کیوں نہیں سکھاتے بچوں کو کہ وہ ٹریفک سگنل کا احترام کریں؟ یہ پرائمری کے سبجیکٹ میں یہ ڈالا جائے. کیوں نہیں ہم سکھاتے کہ ہم قانون کا احترام کریں؟ یہاں پہ عدلیہ میں یک طرفہ نہ ہماری کوئی انصاف کا سسٹم ہے, ہماری پولیس کو خود مختار ہے, جب جی چاہے وہ جو مرضی کرے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ ہم جسٹس کو فروغ دیتے ہیں, نہ انصاف کو, نہ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں, نہ ٹریفک سگنل کا. تو یہ چیزیں ہیں نصاب میں شامل کرنے والی. اب یہاں پہ سوری ٹو سے, اب جب سپریم کورٹ میں یہ بات آئی جس طرح وہ کہہ رہی نیشنل سنگل کریکولم بھی, تو یہاں پہ تو صرف یہ جب کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اکوڑا خٹک میں جو مولانا سمیع الحق تھے ان کے مدرسہ میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم وہاں پہ جو ان کے علماء حضرات ہیں وہاں جو فارغ التحصیل ہے ان کو نوکریاں دیں گے. تو اس ضمن میں اس کانٹیسٹ میں یہ نیشنل سنگولر کریکولم کا نعرہ لگایا گیا اور پھر عربی لگائی گئی, لازمی قرار دیا گیا, اور پھر وہ عربی پڑھانے کے لیے وہاں پہ جو سارے ہمارے لوگ ہیں ان کو پوائنٹ کیا جائے گا اسکولوں میں. تو پیچھے تو کوئی اور سٹوری ہوتی ہے, ایک عمدہ نعرہ لگایا جاتا ہے, بظاہر نظر آتا ہے, لیکن پیچھے بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ کچھ اور موٹیوز ہوتے ہیں. تو اب ریاست کو اپنی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب سوسائٹی وہ نہیں رہی, معاشرہ گلوبل ولیج بن چکا ہے. اب یہاں پہ کوئی چھوٹا سا وقوع ہوتا ہے تو پوری دنیا میں اس کی آواز جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بحثیت وکیل بھی کہ ہم سب سے پہلے جو آئین ہوتا ہے وہ ایک مقدس کتاب ہوتی ہے, اس سے اصول و ضوابط طے ہوتے ہیں, اداروں کے درمیان ڈسپلن اور ان کی جو فرائض اور حقوق ہے ان کا تعین کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے, عدلیہ ہے اور جو انتظامیہ ہے وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس پاکستان کو اگر ہم نے ایک جدید جمہوری ملک بنانا ہے, واقعی اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب اسے ریاست مدینہ کے وہ سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں, صرف برائے کھوکھلے نہ, لیکن اگر وہ سسٹم لانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ریاست میں دوسری جو پسماندہ اقوام ہیں ان کو ذلیل و رسوا نہیں کیا جاتا, ان کو کچلا نہیں جاتا, بلکہ ریاست ماں بن کے ان کے ساتھ جو ہے وہ جو کمزور طبقات ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور جو ہے انتہا پسندوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اگر ریاست کرتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد پاکستان جو ہے وہ جدید ممالک میں شامل ہوگا اور دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بتایا تھا کہ سالیڈیرٹی کی انہوں نے ایک ڈیفینیشن دی تھی, تو میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یکجہتی دنیا میں عدم مساوات اور معاشرتی ناانصافی کو کم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یکجہتی لوگوں کی پائیدار ترقی کا باعث ہے. اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس کو ان فوائد کے لیے استعمال کیا جائے جو وہ کسی خاص وجہ سے پیش کر سکتے ہیں. یکجہتی کے حصول تعلیم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے, بطور بچے یا بڑے, اس سے کچھ نہیں. ڈاکٹر صاحب آئی ایم کمنگ بیک ٹو یو, کیونکہ اس ٹائم بات آ گئی تھی ریاست کی, اور ریاست کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں, کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارا موضوع جو ہے آج سالیڈیرٹی اور نیٹ ورکنگ پہ ہے تاکہ ہم کسی اور طرف لے کے چلے جائیں, لیکن یکجہتی میں جو ریاست ہوتی ہے اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اگر وہ اپنا کردار نہیں بہتر طریقے سے نبھاتی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں, انڈیویجول ہوتے ہیں, وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں, جس کا اکمل بھٹی صاحب نے ذکر بھی کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی منورٹی کو جس طرح سے سینسس سے دکھایا گیا ہے کہ 3% اس ٹائم منورٹی کو دکھایا گیا ہے, اور 3% جو ہے وہ 97% پہ کیسے, پہلی تو بات ہے کہ وہ نہ تو قابض آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ کر سکتی ہے. تو کیوں جو ہے ریاست نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری امینڈمنٹ کی ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ 18ویں ترمیم میں یہ چیز کہی گئی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ منورٹی سے نہیں ہو سکتا, صدر جو ہے وہ منورٹی سے نہیں ہو سکتا, چیف جو ہے وہ کسی فوج کا نہیں ہو سکتا. میں جس ملک میں بیٹھا ہوں, آپ یقین جانیے کہ یہاں پہ پاسپورٹ پہ کبھی مذہب کا ذکر نہیں ہوتا, یہاں پہ سب اس جگہ پہ برابر ہوتے. تو کیوں ریاست اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی باوجود اتنے 73 سالوں میں؟
देखिए, जिस तरह आपने पहले बताया, और एतजाज एहसन साहब ने बड़ी जबरदस्त नज़म लिखी थी कि रियासत होगी माँ के जैसी। अब माँ के जैसी अगर रियासत है तो वो किसी बच्चे में फर्क नहीं करती, वो सब बच्चों की देखभाल एक बराबर करती है। उसका मुस्तकबिल ये नहीं देखती कि कोई वीक है या मजबूत है, कोई ज्यादा अर्न कर रहा है या कम अर्न कर रहा है, या कोई किस तरह की शक्ल सूरत का है, वो सबके साथ एक सलूक करती है। हमारी जो रियासत है ये एक न्यूट्रल एंटिटी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। दुनिया भर में रियासत एक न्यूट्रल एंटिटी होती है। आप देखें, चाहे न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी का वाकया हो, चाहे अभी कनाडा में हुआ, तो ये दुनिया के 2 शायद बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी उस न्यूट्रल रियासत का इमेज ना सिर्फ मेंटेन किया बल्कि और बेहतर किया। उस इंसिडेंट पर जो पिछले साल न्यूजीलैंड में हुआ था, 1.5 साल पहले, जिस तरह से न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने जाकर विक्टिम्स की मदद की, उनसे माजरत की, जिस तरह उसको एग्जीक्यूट किया, इसी तरह जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह कनाडा में किया, ये एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, हम तो वो एक जो है कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। हम नकल जस्टिन ट्रूडो की करना चाहते हैं, हम नकल न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की करना चाहते हैं। हमारे एक्ट तो शायद हमें किसी तरह क्वालिफाई नहीं कर सकते कि हम एक छोटा सा शहर चला सकें। अब मसला ये है कि रियासत मदीना बहुत जबरदस्त मॉडल है। रियासत मदीना का आगाज मिसाके मदीना से होता है। मिसाके मदीना किन से होता है? यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ और मुसलमानों के साथ, कि हम मिलकर इस स्टेट को एक यकजहती से डिफेंड करेंगे और इसके ये असूल होंगे। तो रियासत मदीना तोड़ फोड़ से नहीं शुरू होती। जो अभी हमारे साथी ने बात की, उसके अंदर एक जो रियासत का रूल है वो न्यूट्रल एंटिटी का है। अब आप पाकिस्तान में देखें, जहां जहां पर हमारी सॉलिडेरिटी को डैमेज किया गया या हुई, वहां पर रियासत ने बतौर न्यूट्रल एंटिटी नहीं किया, अपना रोल प्ले नहीं किया। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में मिनॉरिटीज के खिलाफ फसादात भी होते रहे, झगड़े भी होते रहे। अब 50s की जो रियासत थी वो न्यूट्रल एंटिटी थी, वो उनके मकामात की भी हिफाजत करती थी, जायदाद की भी, जिंदगी की भी। 70s में और 80s में आकर रियासत ने टिल्ट किया। रियासत ने खास कुछ मुल्कों की स्पॉन्सरशिप से एक खास मजहब मसलक को वो रियासत का मजहब और मसलक बना के दिखाना शुरू किया और दूसरों के लिए स्पेसिस काम की। ज़ियाउल हक साहब ने इस मुल्क का बेड़ागर्क किया। आप ये देखें, 80s में जो रियासत की न्यूट्रल एंटिटी वो खत्म हो गई। रियासत के ही पुलिस के सिपाही एक मिनॉरिटी की इबादतगाह में घुसकर वहां से मुकलमात मिटाते थे जो उनको मुसलमान होने का शायबा जिनको लगता था। उसी रियासत की ही पुलिस हमला करती थी मिनॉरिटीज के उन जगहों पर जहां पर कोई जा नहीं सकता था दादा से। अच्छा, अब हाल ये हो गया है कि रियासत भी न्यूट्रल एंटिटी नहीं है, वो सबको बराबर डील नहीं करती। उसके साथ एक बहुत बड़ी फौज ऐसी तैयार हो गई है जो अदम बर्दाश्त पर यकीन रखती है, जिसकी माइंडसेट उस तरह का तैयार हो गया है। और उसके साथ जो हमारा नेशनल डिस्कोर्स है उसमें कोई काउंटर नैरेटिव पेश नहीं हुआ। मेरे भाई ने कहा कि हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। मैं बड़ी माजरत के साथ इख्तलाफ करता हूँ उससे। हम जिस नहज पर पहुंचे हैं अदम बर्दाश्त का या सॉलिडेरिटी के फुकदान का, इसमें हमने दहाइयां लगाई हैं। अगर हम आज बेहतरी की तरफ सफर शुरू करेंगे तो इसमें भी काफी टाइम लगेगा, ये इतनी जल्दी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए जो चीज सबसे बड़ी चाहिए वो रियासत की पॉलिटिकल विल है। और वो पॉलिटिकल विल कहाँ से आ सकती है? वो पॉलिटिकल विल वहां से आ सकती है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठ कर ये सोचें, हमने इस रियासत की, इस मुल्क की हैयत क्या रखनी है। क्या हमने उसको एक ऐसी रियासत रखना है जो जानिबदार हो, या हमने एक ऐसी रियासत रखना है जो माँ की तरह गैर जानिबदार हो, सबके लिए बराबर हो। अब ये करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। आप में हम इस तरह के फोरम्स पर आगाज कर सकते हैं। हमारे जो नजरअंदाज और पसमानदा तबकात हैं, हमें जो करना चाहिए हम इसकी आपस में नेटवर्किंग करें। हमारे पास, हमें मिनॉरिटीज हैं, हमारे पास खवातीन हैं, हमारे पास मजदूर हैं, किसान हैं, वो तमाम तबकात हैं जो जिसके साथ रियासत न्यूट्रल एंटिटी नहीं है। मुसलमानों के भी वो फिरके जिनके साथ रियासत न्यूट्रल एंटिटी नहीं है।
इस वक्त हम सबको वॉइस करना चाहिए मिलके कि रियासत उस पर आए। अच्छा, वो करना किसने है? मुल्क चलाने का काम होता है सियासी जमातों का। हमें ये बहुत ज्यादा, जब हमारी आपस में नेटवर्किंग बेहतर होगी, हम सियासी जमातों से एंगेज करेंगे, फिर हम जहां जहां पर मौजूद हैं हम उन सियासी जमातों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि भाई अगर ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं, होते हैं दुनिया में, हमारे भी होते हैं, जब कनाडा या न्यूजीलैंड उससे बहुत ही अच्छे तरीके से सुरखरू होते हैं तो हमें भी होना चाहिए। तो ये तभी आएगा जब ये हमारा एक पॉलिटिकल विल होगा, हमारा एक एग्रीमेंट होगा कि भाई हमने इस मुल्क को इस तरह से चलाना है। हमारे एक साथी ने बात की, बिल्कुल सही है, हम सब पाकिस्तानी इससे थोड़ा सा, वो पंजाबी में कहते हैं नक्को नक भी हुए। ये नहीं है कि सब इससे खुश हैं। जो उम्मीद की किरण ये मौजूद है कि जो हमारे नजरअंदाज तबकात हैं उनमें ये आगाही मौजूद है। और दूसरी उम्मीद की जो एक किरण मौजूद है, जो मुझे लगता है वो इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी है। आप देखें, फलस्तीन पर जुल्म होता है, दुनिया के बड़े बड़े हुकूमतों में लोग मुजाहरे करते हैं। कनाडा में ये मुसलमान फैमिली के साथ जुल्म होता है, दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में लोग उनके साथ सॉलिडारिटी करते हैं। तो ये एक तरह से, जैसे किसी ने साथी ने बात की, ये जो हमारा सोशल मीडिया की दुनिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसने हेट मटेरियल फैलाने में बहुत रोल प्ले किया है। लेकिन यही सोशल मीडिया इस तरह की नेटवर्किंग को और सॉलिडारिटी को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, और हो भी रहा है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है वॉइसेस, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज अगर पाकिस्तान में किसी के साथ इस अदम मसावत होती है तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आवाजें उठती हैं, इन आवाजों को स्ट्रेंथन करने और आपस में जोड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अब्दुल सबूर, थैंक यू वेरी मच। मैडम शर्मा, हमारे पास कुछ चंद ही मिनट हैं बाकी हैं, और आप प्लीज मुझे ये बताइए कि सियासतदान जो है, हम सियासतदानों की तरफ देखते हैं, और डॉक्टर सबूर ने इस चीज का जिक्र भी किया था कि हम चाहते हैं कि सियासतदान जो है वो यकजहती को लेके भी चले, और दूसरा है कि अपने दरमियान जो है एक दूसरे को लेके भी चले, और इसके साथ साथ सियासतदान जो है आपस में भी इत्तेफाक करें। लेकिन ये कमी हमें बड़ी नजर आई है, उसकी वजह से हमारे मसाइल जो है वो बढ़ते ही जा रहे और वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। तो आपके क्या कमेंट्स होंगे कि किस तरह से सियासतदान अपने अंदर जो है एक बेहतर नेटवर्किंग भी और एक सॉलिडारिटी भी किस तरह से कायम करें? मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, और हम ये कहते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन दर हकीकत वो डेमोक्रेसी वाला रवैया, लहजा हमें अपने अंदर भी लाना होगा। एक सूरत हाल ये बन गई है कि आप अगर गवर्नमेंट में हैं तो जैसे कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, उनकी ये है कि उनकी हर चीज वही ठीक होगी, फिर चाहे वो अपोजिशन कुछ भी कहे, चाहे वो सही के, ऑलवेज तो अपोजिशन भी गलत नहीं होती, लेकिन एक वो रवैया बन गया। और ये सब नेशनल असेंबली, सारी असेंबलीज में, और उसी तरह वो रवैया जो गवर्नमेंट के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें आता है। आप कोई स्कीम दे दें, कोई बात कर ले, कोई बिल ले आए, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो क्योंकि अपोजिशन का है। तो जब तक हम सबकी बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी पार्लियामेंटेरियंस की होती है। गवर्नमेंट्स को अब एक हाथ ले, अब देखें, अगर यही अभी जो हमारे मुल्क में चल रहा है, इमरान खान साहब कहते हैं जी एहतसाब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। देखिए, हर शख्स थोड़ा थोड़ा अच्छा और थोड़ा थोड़ा बुरा होता है, कुछ गलतियां किसी की होती है, कुछ नहीं होती। जरूरी है कि हम अच्छा देखेंगे, हमें अच्छा नजर आएगा, पॉजिटिव देखें, सारे लोगों को मिलाए, अगर उनकी अच्छी सजेशंस हैं उनको लेके लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट तो करें, लेकिन हमारी बदकिस्मती से कोई पॉलिटिकल पार्टी ये करने को तैयार नहीं होती। अगर बजट अच्छा है, बेशक अच्छा अगर है, लेकिन अगर मैं अपोजिशन में हूं तो मैंने उसको बुरा कहना ही है। ये जो हमारा रवैया है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अच्छी चीज को अच्छा कहें, और जो गलत है या बुरी है तो उसको बुरा कहें। और क्योंकि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, मुल्क दोनों ने मिलकर चलाना है। जब तक मिलकर हम नहीं चलेंगे, अपने रवैयों को बेहतर नहीं कहेंगे, तो हम अपने लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। और तभी हम आगे कुछ ना कुछ औरों को, जब अच्छा मैसेज यहाँ से जाएगा तब इदारे भी अच्छा काम करेंगे, इंस्टीट्यूशंस भी अच्छा काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम शर्मा। नाज़रीन, हमारा आज का जो प्रोग्राम जो था, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने अपने प्रोग्राम की एक ड्यूरेशन रखी हुई है, और हम अपना प्रोग्राम जो है 1 घंटे में कोशिश करते हैं कि हम 1 घंटे में ख़त्म कर सकें। और इस प्रोग्राम को मैं आफ्ताब मुगल साहब की तरफ जाने से पहले मैं ये बताऊं
کہ جو میڈم شرما نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہم آپس میں اگر آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کر دیں تو بہتر ہے، ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہم سے وہ ملک جو کہ ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، بنگلہ دیش کی مثال ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا اچھا نہیں لگتا کہ ہم کہیں کہ ایک ملک جو کہ 1971 میں، آج اگر آپ اس کی برآمدات کو دیکھیں، اگر آپ ان کی ایکسپورٹ کو دیکھیں اور ہماری ایکسپورٹ کو دیکھیں تو آپ کو خود ہی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان کس جگہ پہ کھڑا تھا اور ہمارے پیسے کی ویلیو کیا تھی۔ یہ ساری کی ساری جتنی بھی ساری چیزیں ہماری اندر کے جو اختلافات ہیں وہ ابھر کے سامنے آئے۔ ہم بحیثیت قوم بنے نہیں، جس دن ہم بحیثیت قوم بن گئے تو یقین کریں ہمارے لیے ترقی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ابھی بھی ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اگر ہم اپنا ایک رول ماڈل، اپنا ایک ماڈل جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھے، بنسبت یہ کہ کبھی ہم سعودیہ کے ماڈل کو اپلائی کریں، کبھی ہم ٹرکی کے ماڈل کو اپلائی کریں، کبھی ہم کوئی اور ماڈل اپلائی کریں۔ بہتر ہے کہ ہم اپنا ہی ماڈل اپلائی کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیٹ ورکنگ بہتر کریں تو اس کو پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں۔ نیٹ ورکنگ بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سولیڈیرٹی جو ہے بہت ضروری ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے اندر ایک پازیٹیوٹی کو رکھیں، جو ایک مثبت سوچ ہوگی وہ آپ کو بہتر طور پہ لے کے جائے گی۔ کوئی جو ہے کرسچن جو ہے کسی مسلم کا دشمن نہیں، کوئی مسلم بھی جو ہے وہ کسی کرسچن کا دشمن نہیں، اور اسی طرح سے کوئی ہندو جو ہے وہ کسی مسلم کا، کرسچن کا یا کسی کا دشمن نہیں۔ یہ تفرقات جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں ان تفرقات کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ اٹس اوور ٹو مغل صاحب۔ تھینک یو ویری مچ جان باسکو صاحب۔ سب سے پہلے مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام ناظرین کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اور انہوں نے اپنے کچھ کمنٹس بھی بھیجے۔ اس میں سوال کوئی نہیں تھا، صرف ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی تعریف تھی کہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے۔ پھر مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے آج کے پروگرام کے ماڈریٹر صاحب کا، جان باسکو صاحب۔ تھینک یو ویری مچ، ہمیشہ کی طرح آپ نے آج کے پروگرام کو بہت خوبصورتی سے چلایا، اور اپنے تمام مقررین کا جنہوں نے آج بہت ہی خوبصورت طریقے سے آج کے موضوع پر بات کی اور بڑی انلائٹنڈ گفتگو کی، جس سے ہم سب کو سیکھنے کا بہت موقع ملے گا۔ خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا ہے جناب بشارت اقبال صاحب کا، اپنے ساتھی صاحب کا، ڈاکٹر عبدالصبور صاحب کا، اور محترمہ منگلا شرما صاحبہ کا کہ آپ نے وقت نکالا، آج کے پروگرام میں شریک ہوئے، اور ہمارے ناظرین کو اور پرسنلی مجھے بہت آپ نے انلائٹنڈ کیا تاکہ ہم مل کر ایک بہتر پاکستان کی تخلیق کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سب سے اجازت چاہیں گے، اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔